देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक महमूद का सलाम। जी, मेरा आज के व्लॉग का मौजू है खुदा और हम, कि खुदा ताला की पाक ज़ात अपनी इबादत के इवज़ हमसे क्या चाहती है, और हम उसकी इबादत जब करते हैं तो हम उससे क्या चाहते हैं। ये मेरा मौजू है। क्योंकि आजकल आपको पता है मैं अकेला होता हूँ, फिर मुझे सोचने का मौका मिलता है। और मैंने ना एक पहले तो मैं जब सफ़र पे जाता था या काम पे, मैं रोज़ जाता हूँ, तकरीबन 80 टू 84 किलोमीटर बनता है रोज़ मेरा आना जाना। तो मैं गाने सुना करता था नुसरत फ़तेह अली के। फिर मैंने यार सोचा, मैंने कहा यार मैं ना सुबह को जब काम से छुट्टी करता सूरत रहमान सुनता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब जाना तो फिर भी सूरत रहमान सुनी। फिर मैंने क्या किया, वो मेरा भतीजा आया था, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, हमज़ा अमीन चीमा, उसे मैंने कहा कि बेटा तुम ना मुझे यूएसपी में कुरान का दो स्टेप बाय स्टेप ना, ये पहला सपारे से लेके 30 तक उर्दू तर्जमे के साथ, वो उसने मुझे कर दिया। अब मैं वो तर्जमे के साथ सुनता हूँ, आते जाते जब भी गाड़ी में बैठ देना वही चलती। मैंने गाने सुने तकरीबन ही छोड़ दिए, कभी कभी लगा लेता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने बड़ा गौर किया एक बात पे, कि खुदा ताला ने हमें पैदा किया था इबादत के लिए और कोई शर्त नहीं थी रखी। अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया और कोई शर्त नहीं रखी कि भाई जी इबादत करोगे तो खाना मिलेगा, इबादत करोगे तो औलाद मिलेगी, इबादत करोगे तो रिज़्क मिलेगा, इबादत करोगे तो ये मिलेगा, इबादत करोगे तो वो में। कोई उसने ऐसी बात नहीं रखी। उसने कहा कि तो सॉरी, इस दिन सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमने खुद ही कहना हमें सीधे रास्ते पर चला अल्लाह मियाँ जिन पर तूने इनाम किया। ठीक है जी। तो आसान आसान सा काम था कि हम इबादत करते जिस लिए हमें पैदा किया गया, जो हमारा पैदा होने का मकसद था वो हम भूल गए। अब हम क्या पहले देखते हैं कि खुदा हमें कहता गया कि क्या इबादत करो, क्या होना चाहिए। एक मुकम्मल मुसलमान को लगा लेते हैं एज ए इंसान, तो फिर इंसानियत का तो सबको पता है कि एज ए इंसान क्या होना चाहिए। लेकिन वेरी सॉरी, गला थोड़ा ठीक नहीं है। अगर कोई बंदा जो एक अच्छा इंसान है ना, वो पक्की बात है कि वो एक अच्छा मुसलमान भी हो जाता है, कभी ना कभी वो बन ही जाता है, मुसलमान भी बन जाता है। हमारा क्या मसला चल रहा है आजकल, हम मुसलमान तो हैं लेकिन इंसानियत से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि खुदा ने हमें कहा क्या कि भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो तर्जमे के साथ, रोज़ा रखो, ठीक है जी, और सच बोलो, गीबत ना करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, जना ना करो, शराब ना पियो, आँखों का जो है बदकारी ना करो, कोई गलत काम ना करो। अब ये गलत काम ना करने से फ़ायदा किसका है? हमारी ज़ात का। इसमें खुदा का तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम झूठ नहीं बोलते तो खुदा को क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमारा ईमान है कि एक दिन हमारा हिसाब होना है, हमारा खुदा से सामना होना है, और उसके लिए हमें नेकियां जमा करनी है। तो नेकियां जमा करने के लिए ज़रूरी है कि हम नमाज़ पढ़ें। फ़ायदा किसका हुआ? हमारा, क्योंकि नमाज पढ़ने से एक एक्सरसाइज होती है, सेहत भी मिलती है और सवाब भी मिलता है, और खुदा से मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है जी। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने से क्या होता है? हमारे इल्म में इजाफा होता है, नई से नई बात खुल के हमारे सामने आती है। ठीक है जी, वो भी हमारा फ़ायदा। अब हमें सीधे रास्ते पर चलाओ, ठीक है जी। तो क्या फ़ायदा? सीधे रास्ते पर चलेगा किसको फ़ायदा है? खुदा को कि हमें? हमें फ़ायदा। टोटल इबादत में हमारा फ़ायदा। हम क्या करते हैं? अब हमारी बारी आ गई, हम नमाज पढ़ते हैं और करते मांगते क्या हैं? हम मांगते हैं या अल्लाह हमें औलाद दे दे, या अल्लाह हमें रिज़्क में फरवानी दे दे, या अल्लाह हमें दौलत दे दे, या अल्लाह हमें फलां दे दे, गाड़ी दे दे, लाइसेंस दे दे, कुछ जो दुनिया हम वो मांगते हैं।
جو مانگنا ہے وہ ہم مانگتے نہیں، جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ کیا مانگو؟ دنیا ہی نہیں مانگو بھئی، آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا حسنۃ عذاب النار۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اپنے ماں باپ کے لیے بھی مانگو، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اتنی دعا مانگتے جاؤ، ہر چیز دنیا کی ملے گی، ہر چیز دنیا کی ملے گی۔ یار ہم پہلی تو بات ہے کہ میں تو چلو ان باتوں کو مانتا نہیں کہ خدا سے صرف مانگنے کے لیے نماز پڑھی جائے یا عبادت کی جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا کی محبت کے لیے نماز پڑھی جائے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کی جائے، اس کے احسانوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم روزے رکھتے ہیں، منت مانگ لیتے ہیں، ہم روزے، یا اللہ میں 30 روزے رکھوں گا، اگر تو نے مجھے یہ دے دیا نا تو میں اگلے 6 بھی پورے کر لوں گا۔ اچھا، یا اللہ میں 20 نفل پڑھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے، یا اللہ میں حج کرنے جاؤں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے۔ ہم نے خدا کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ اللہ میاں ہم تیری عبادت کریں گے اگر تو ہمیں یہ دے گا۔ بھئی کیوں؟ خدا تعالیٰ سے 2 باتیں ہو سکتی، ایک اس کا شکر ادا کیا جائے، دوسرا اس کی جو عبادت کی جائے اس کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے لیے بخشش مانگی جائے۔ دوسرا اہم ترین کام یہ کہ ہم نے اپنے لیے بخشش مانگنی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یا پروردگار عالم ہمیں بخش دے، تو جب خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا جواب آ جاتا ہے، وہ بخش دیتا ہے، تو پھر سارا کچھ قبول ہو جاتا ہے، اولاد بھی مل جاتی، رزق بھی مل جاتا، گاڑی مکان جو دنیا کی ضرورت ہے وہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف خدا سے بخشش طلب کریں، کچھ نہ مانگیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یار ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر۔ کسی کو کیا پتا کہ اس کے لیے بیٹیاں ہی اچھی ہیں ضرورت ہے، کسی کو کیا پتا کہ اس کے لیے بیٹے ہونا ضروری ہیں، یا کسی کو کیا پتا کہ اس کی دولت آنے کے بعد اس کی صحت رہنی ہے کہ نہیں رہنی، کسی کو کیا پتا کہ اسے ایک اچھی گاڑی ملنی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا وہ مانگی جا رہا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ بھئی ہمارا کام صرف یہ ہے کہ یا پروردگار عالم ہماری مدد فرما اور ہم پہ رحم کر، ہمیں بخش دے، اس دنیا میں بھی ہمیں بخش دے، قبر کے اندھیروں میں بھی بخش دے، اور روز قیامت بھی ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں کرنا۔ اللہ پاک تیری مہربانی ہے، ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں تیرے پاک پیارے ناموں کا، ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں تیری تمام صفات کا جن کا ہمیں پتہ ہے اور جن کا ہمیں نہیں پتہ۔ صدقے یا رسول اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں بخش دے بخش دے بخش دے۔ بس بات مقصد یہ ہے کہ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ صرف اور صرف خدا سے بخشش مانگی جائے، اور اس کی بخشش لینے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کے کام آئیں، احسان کریں کیونکہ خدا آپ پہ احسان کرتا ہے، پردہ پوشی کریں کیونکہ خدا آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہر بندہ اگر رات کو سوتے وقت اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ یار میں نے آج کا دن کیسا گزارا، میں نے کیا کیا، تو اسے پتہ لگ جائے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور پھر وہ یہ دیکھے کہ میرے خدا نے کتنے پردے رکھے، میرے کیا کیا میں گناہ کرتا ہے اور خدا نے کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، اور میرے سانس بھی چل رہے ہیں، میری صحت بھی قائم دائم ہے، مجھے رزق بھی مل رہا ہے، مجھے اولاد بھی ملی ہے، مجھے دنیا بھی ملی ہے، مجھے سب کچھ مل رہا ہے، خدا نے میری باتوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم پردہ رکھیں۔ تیسری کہ ہم معاف کرنا سیکھیں۔ کیوں؟ کہ خدا ہمیں معاف کر رہا ہے، ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن خدا ہمیں معاف کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں معاف کرنا سیکھیں۔ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کسی سے، کتنا بڑا گناہ ہو گیا، معاف کرنا سیکھیں۔ یار ہم تو ہانڈی میں نمک زیادہ ڈال جائے تو بڈی کی بستی کر چھوڑتے ہیں، ہم تو جینا حرام کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کا۔
بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا کہ آج اس نے میری بیوی کی بےزتی کی تھی، یہ میرے گھر آیا تھا اس نے کھانا نہیں تھا کھایا۔ بہن جو ہے وہ بہن بھائی نہیں ایک دوسرے کو معاف کرتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ لیکن جب انسان یہ سوچے، جب بھی کوئی آپ کا مقابل آپ کے سامنے غلطی کرتا ہے، آپ کا کام کرنے والا ہے یا گھر میں کام کرنے والی کوئی عورت ہے یا مرد ہے یا کوئی بھی ہے، جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے آپ فوراً سوچ لینا کہ یار مجھے پتا لگ گیا اس نے غلطی کیا، مجھے چاہیے کہ اسے معاف کر دوں۔ کیوں کہ میری فلاں غلطی اتنی بڑا میرا گناہ، خدا نے پردہ ڈالا ہوا ہے، مجھے معاف کیا، تو میرا بھی کام ہے میں اس کو معاف کروں۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیں، معاف کر دیں، احسان کریں، اور ہر مجبور، بے کس، بے بس، یتیم، مسکین بندے کے کام آنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے پاس چھت ہے رہنے کے لیے، سونے کے لیے گرم بستر ہے، نہانے کے لیے گرم پانی ہے، اور آپ کو 3 ٹائم کھانا مل رہا ہے، تو آپ دنیا کے امیر ترین بندے ہیں اور خوش قسمت بندے ہیں۔ آپ فوری سوچیں کہ یار مجھے 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، میں نے 2 ٹائم کا کھانا یا 1 ٹائم کا میں نے کسی تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ احسانوں کا بدلہ احسان، اور پھر خود بخود بخشش ملے گی، خود بخود سارا کچھ ملے گا۔